بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 سے لے کر کے آیت نمبر 103 تک انشاءاللہ تبارک و تعالی پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے: قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: اے محبوب آپ فرما دیجئے، من کانا عدوا لجبریل، جو جبرائیل کا دشمن ہے تو وہ ہوا کرے فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے قلب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے قرآن مقدس نازل کرتے تھے۔ مصدقا لما بین یدیہ، وہ قرآن مقدس جو تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو یہودیوں کے پاس تھی۔ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور یہ قرآن مقدس ہدایت اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے، وہ جبرائیل کا دشمن ہے تو کوئی بات نہیں، ہوا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن مقدس کو وقتاً فوقتاً دھیرے دھیرے نازل کرتے تھے، لے کر کے آتے تھے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ یہ یہودی جو ہے نا، یہ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دشمن تھے، اور یہ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن مانتے تھے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو یہ اپنا دوست مانتے تھے۔ جبرائیل کو دشمن اور میکائیل کو دوست مانتے تھے۔ حالانکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میکائیل علیہ السلام کسی کے دوست ہوں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی کے دشمن ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جس طریقے سے تمام انبیاء کرام کے سردار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور کسی بھی نبی کی شان میں اگر توہین کریں گے تو وہ انسان کفر کر دیتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کسی ایک فرشتے کی توہین کرے یا کسی ایک فرشتے کی سے دشمنی رکھے تو گویا کہ وہ انسان پورے فرشتوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ دراصل معاملہ یہ تھا کہ امام ابو جعفر طبری اپنی سند کے ساتھ ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف آئے اور کہا کہ ہم آپ سے 4 چیزوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، اور یہ جواب وہی دے سکتا ہے جو نبی ہو۔ یہ یہودی اور کفار و مشرکین یہ سوچتے تھے کہ اگر واقعی میرے آقا نبی ہیں تو چلو ان سے ایسا سوال کر دیتے ہیں کہ اگر واقعی نبی ہوں تو اس کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم جو چاہو سوال کرنا چاہو سوال کرو، ہے نا، لیکن اگر میں تم کو ان سوالوں کا جواب میں دے دوں گا تو پھر تجھے میری تصدیق کرنی ہوگی، تمہیں اسلام کو قبول کرنا ہوگا۔ تو یہ یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارے ان 4 سوالوں کے جواب دے دیں گے تو ہم جو ہے نا بات مان لیں گے اور آپ پر ایمان لا لیں گے۔ چنانچہ ان یہودیوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ توریت نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون سے کھانا کو اپنے اوپر حرام کیا تھا؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے توریت کو نازل کیا۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ نبی تھے، یہ سخت بیمار پڑ گئے تھے، تو جب ان کی بیماری بڑھ گئی تھی، ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نذر کی کہ اگر ہماری بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو میں ان چیزوں کو، میں اپنے پسندیدہ کھانا کو میں اپنے اوپر حرام کر لوں گا، ہے نا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نذر مانی تھی۔
کہ اگر ہماری بیماری ٹھیک ہو گئی تو پھر جن کھانا کو اور پانی کو ہم پسند کرتے ہیں، جس چیز کو کھانا اور پینا ہم پسند کرتے ہیں، میں اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لوں گا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نظر مانی تھی۔ ان کا پسندیدہ جو کھانا تھا، یہ کھانا یہ اونٹ کا گوشت تھا۔ تو ان یہودیوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے درست فرمایا کہ دراصل معاملہ یہی تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر ہماری بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے تو ہم اپنے پسندیدہ چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے، انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ آپ بتائیں کہ مرد کا پانی کیسا ہوتا ہے اور عورت کا پانی کیسا ہوتا ہے، مطلب عورت کا منی کیسا ہوتا ہے اور مرد کا منی کیسا ہوتا ہے، اور مرد بچہ مذکر اور مؤنث یعنی بچہ بیٹا اور بیٹی کب پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، مرد کا جو پانی یعنی منی ہوتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے اور سفید ہوا کرتا ہے، اور عورت کا جو منی ہوتا ہے یہ زرد رنگ کا ہوتا ہے اور باریک یعنی پتلا ہوتا ہے۔ اور یہ بچہ لڑکا اور لڑکی اس وقت ہوتا ہے کہ جب مرد کا نطفہ، مرد کا منی عورت کے منی پر غالب آ جائے، یعنی مرد کا منی زیادہ ہو جائے اور عورت کا منی کم ہو، تو پھر ایسی صورت میں بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر عورت کا منی مرد کے منی سے زیادہ ہو جاتا ہے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ ان یہودی نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ نے یہ درست فرمایا ہے، جس چیز کا ہم نے جن چیزوں کے بارے میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے درست فرمایا۔ تیسرا انہوں نے سوال یہ کیا کہ نبی جو امی ہوتے ہیں یہ ان کی نیند کیسی ہوتی ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی جو امی ہوتے ہیں نا، نبی امی کی آنکھیں سوتی رہتی ہے، لیکن ان کا قلب جو ہوتا ہے نا، ان کا قلب جاگتا رہتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے نا کہ اگر ہم نیند سے سو گئے تو ہمارا جو ہے نا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جب خواب استراحت پہ ہوتا ہے یعنی سوتے رہتا ہے نا، تو انسان کے بدن کا اعضاء جو ہوتا ہے نا، بدن کا جسم، یہ پورا ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ اس ڈھیلا پڑنے کی وجہ سے یہ ریاح کا خارج ہونا یہ زیادہ امید ہوتا ہے، اسی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نیند آ گئی تو وضو ٹوٹ جاتی ہے، ہم لوگ مانتے ہیں اس چیز کو۔ لیکن نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ نیند میں بھی ہو پھر بھی ان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا انہوں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ فرشتوں میں آپ کا دوست کون ہے۔ اور ان یہودیوں نے یہ کہا، جو یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن مانتے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے دین کو قبول کرنے اور دین کو قبول نہ کرنے کا دار و مدار ان چوتھے سوال پر ہے۔ اگر آپ چوتھے سوال کا جواب ہمارے من کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق، ہماری فکر کے مطابق اگر آپ جواب دے دیں گے تو پھر ہم آپ پر ایمان لا لیں گے۔ اگر آپ نے جواب نہ دیا تو پھر کیا ہوگا، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، میرا دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی نبی بنا کر بھیجا ان تمام کا دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو انہوں نے کہا اب ہم آپ کو چھوڑتے ہیں، اب ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہے نا۔ اگر کوئی اور فرشتہ کے بارے میں آپ یہ کہتے کہ اور کوئی فرشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام یا اور کوئی فرشتہ آپ کے دوست ہوتے تو ہم آپ پر ایمان لا لیتے، لیکن آپ ہمارے دشمن، یہودی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے دشمن حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آپ جو ہے نا دوست ہے، لہٰذا ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تم جبرائیل علیہ السلام کی تصدیق یعنی جبرائیل علیہ السلام کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ جبرائیل ہمارے دشمن ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نازل کی، قل من کان عدوا لجبریل، کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہوں گے وہ کیا ہوں گے، وہ میرا بھی دشمن ہوں گے۔ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کا کوئی دوست بن جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی دوست بنے ایسا ہو نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبی کا دشمن اللہ کا دشمن، نبی کا دوست اللہ کا دوست، اسی طریقے سے فرشتے کا دوست نبی کا دوست، فرشتے کا دشمن نبی کا دشمن، اور جب نبی کا دشمن ہوگا تو وہ خدا کا بھی دشمن ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ چلیے آگے دیکھیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو اللہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسول کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہوگا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک جو ہے نا اللہ بھی کافروں کا دشمن ہوگا۔ پتہ کیا چلا، اگر کوئی انسان حضرت جبریل علیہ السلام سے دشمنی رکھے، میکائیل سے دشمنی رکھے، نبی سے دشمنی رکھے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے کافر کا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن ہے۔ پتہ کیا چلا، کوئی انسان میکائیل علیہ السلام کو، جبریل علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام کو، یا کسی بھی رسول کریم رسول اللہ کو، کسی بھی اللہ کے رسول کو اگر آپ اپنا دشمن مانیں گے اور یہ سوچے کہ اللہ ہمارا دوست ہو جائے، اللہ کو ہم راضی کر لیں، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نبی کو، فرشتوں کو ماننا پڑے گا، تب جا کر کے اللہ آپ سے راضی ہوگا، ورنہ اللہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیت میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کی کہ جو شخص جبریل علیہ السلام کا دشمن ہوگا وہ جو ہے نا کبھی بھی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، نبی کا دوست نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ چلیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے اے محبوب آپ کی طرف روشن نشانیوں کو، روشن آیتیں اتاری، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان آیتوں کا انکار جو ہے نا صرف اور صرف فاسق کرتے ہیں۔ ان آیتوں کا انکار جو ہے نا، ان آیتوں کا انکار صرف فاسق کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتے ہیں۔ اب فاسق کس کو کہیں گے؟ فاسق کس کو کہیں گے؟ فاسق کس کو کہیں گے؟ کہ جس کی زبان پر کچھ اور ہو اور دل میں کچھ اور، وہی کیا ہوتا ہے؟ فاسق ہوتا ہے۔ کم کر دو پوائنٹ۔ فاسق وہی ہوتا ہے جس کی زبان پہ کچھ اور دل پر کچھ اور، وہی فاسق ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو قرآن مقدس کو نازل کیا، تو ان قرآن مقدس کو انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فاسق سے اوپر جو ہوتا ہے نا وہ کافر ہوتا ہے۔ جب فاسق انکار کر سکتے ہیں تو جو کافر ہوگا بدرجہ اولا کرے گا۔ اسی وجہ سے یہاں پہ فاسق کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی عالم جس کا نام ابن سوریہ القطیتونی تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ایسی کوئی چیز لے کر کے نہیں آئے جس کو ہم نہیں پہچانتے، ہے نا۔ یعنی میں نے کیا بتایا تھا پہلے، یہودیوں کا منشا کیا تھا کہ یہودی جو لوگ ہیں نا، وہ یہودی یہ چاہتے تھے کہ ہماری خواہش کے مطابق، ہمارے عقل کے مطابق ہر کام ہوتا رہے، یہ یہودی چاہتے تھے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوگا نا، آپ کے چاہ لینے سے کچھ ہوگا نہیں، کچھ ہوگا۔ یہودی یہ چاہتے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنی نبوت کا اظہار کیا، تو یہودی نے کیا کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے ان چیزوں کو نہیں لایا ہے نا جس کو ہم جانتے، یعنی ہم جو جانتے اسی کو لے کر کے آئیے۔ یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ میں نے آپ کو کیا بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے درمیان کتنے سارے انبیاء کرام آئے۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام یہ توریتی کا لوگوں کو حکم دیتے تھے، ہے نا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہ اپنی ایک کتاب لے کر کے آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو کتاب ہوتی ہے نا، یہ کتاب پہلے والی کتاب سے کچھ الگ ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ان کے موافق ایسا نہیں ہو سکتا، ہے نا۔ جیسے کہ نماز کا مسئلہ، روزہ کا مسئلہ، حج کا مسئلہ، زکوٰۃ حج کا مسئلہ، ہے نا۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہے نا جو اور انبیاء کرام علیہ السلام کی امت پر بھی یہ کیا تھی، رائج تھی، ہے نا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو کچھ اور تبدیلی کے ساتھ
کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کیوں آتے ہیں؟ حالات کے حساب سے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نازل کرتا ہے نا، پھر وہ جو ہے نا لوگوں میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، ہے نا، بیان کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو حالات تو دونوں کے الگ الگ ہوئے، زمانہ دونوں کے الگ الگ ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے زمانہ کے حساب سے جو انبیاء علیہ السلام اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر وحی نازل کرتا ہے، تو یہ تو الگ لے کر کے آئے نا۔ تو یہودی کہنے لگے کہ ہم آپ کی تصدیق اس وجہ سے نہیں کرتے کہ آپ ان چیزوں کو لے کر کے نہیں آئے جو ہم جانتے ہیں، یعنی ہم جو جانتے ہیں یا رسول اللہ آپ اسی کو لے کر کے آئے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ چلیے، اس تب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے نا کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف یقیناً ہم نے آپ کی طرف جو ہے نا روشن آیتوں کو بھیجی ہے نا، اور اس کا انکار وہی کریں گے جو فاسق ہیں، کیونکہ فاسق کو لوگ پہلے کیا کہتے تھے؟ یہودی کیا کہتے تھے؟ ہم آخری زمانے میں ایک نبی آنے والے ہیں، اور توریت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفاتیں بھی موجود تھی، لیکن یہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفاتوں کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ ان کی تعریف و توصیف میں توریت میں جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی تھی سب کے سب کیا ہوگا؟ اس نے حذف کرنا شروع کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہ سب باتیں ہیں۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، حالانکہ پہلے وہ اقرار کرتے تھے کہ آخری وقت میں نبی آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، وہ یہ کہتے تھے یہ بات کو، لیکن وہ اس بات سے مکر گئے۔ جب وہ اس بات سے مکر گئے تو وہی کہتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا انکار صرف اور صرف کیا کون کریں گے؟ فاسق لوگ ہی کریں گے۔ چلیے اچھا، اس آیت سے آپ کی نبوت کا صدق جو ہے نا بالکل واضح ہو گیا تھا، کیونکہ جس شخص نے نہ کسی کتاب کو پڑھا ہو، نہ کسی عالم کے پاس گیا ہو، ہے نا، بغیر اللہ کی وحی کے ان کی مخفی چیزوں کو کیسے بیان کر سکتا ہے؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کیا ہے؟ امی ہے نا، وہ کسی استاد سے نہیں پڑھے۔ جب ظاہر سی بات ہے جب نبی امی ہے، کسی استاد سے نہیں پڑھے ہوئے، پھر بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ توریت میں یہ موجود ہے، تم نے اس کو حذف کر دیا ہے نا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت پہ تو کیا ہے؟ یہ سچی دلیل ہے، صحیح دلیل ہے۔ اگر کافر چاہتے، اگر میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بات کہا اگر وہ بات غلط ہو جاتی تو بات سمجھ میں آتی کہ نبی کی نبوت کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ لیکن نبی جو امی ہے، جو بغیر پڑھے لکھے ہوئے کسی استاد کے پاس کبھی گئے نہیں، پھر بھی وہ ان تمام باتوں کو بیان کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ تمام باتوں کو بیان کر رہے ہیں تو یہ کیا حق ہوں گے، اور یہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ کیا ہوں گے؟ یہ صحیح ہوں گے، واقعی نبی ہوں گے، آخری نبی ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ چلیے آگے دیکھیں، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل اکثرهم لا یؤمنون، اور کیا اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرهم لا یؤمنون، ہے نا، اور کیا جب کبھی کوئی عہد لیتے ہیں، ہے نا، کافروں کا معاملہ، یہودیوں کا معاملہ کیا تھا؟ یہ جب بھی کسی چیز کا عہد لیتے تو ان میں کا ایک فریق جو ہے نا ان کو پھینک دیتا، کسی چیز کا عہد لیتے اور ان میں کی ایک جماعت نکلتی اور اس کا انکار کر دیتے، وعدہ خلافی کر دیتے۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرهم لا یؤمنون، کیا یہ حقیقت نہیں کہ جب بھی یہ کسی چیز کا عہد کرتے ہیں، کسی چیز کا وعدہ کرتے ہیں تو ان کا ایک گروہ اس عہد کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، یعنی عہد کو پھینک دیتے، توڑ دیتے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر جو ہے نا ایمان مومن ہے ہی نہیں، ایمان اکثر لوگوں کے پاس ایمان ہے ہی نہیں، ہے نا، کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وعدہ خلافی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس وعدہ کو پورا کرے گا، لیکن یہ یہودی کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے جن جن چیزوں کا عہد لیا تھا ان تمام کے تمام کو توڑ دیا، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا نا پچھلے درس قرآن میں، یہودیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا تھا، یہودیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ تمہارے آخری وقت میں ایک نبی آئیں گے، تم اس کی تصدیق کرنا، ہے نا۔
تو یہ یہودی کہے کہ یہودیوں نے اس چیز کو اقرار کر لیا کہ ہاں یقیناً آخری وقت میں جو نبی آئیں گے ہم ان پر ایمان لائیں گے. یہودیوں نے اس چیز کا اقرار کیا تھا، لیکن پھر وہ اس چیز کا کیا انکار کر دیے، ہے نا. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھٹلا دی. تو وہی اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے ایک جماعت کسی چیز کا عہد کرتی ہے تو اس میں سے ایک جماعت کیا کرتی ہے، اس کا انکار کر دیتی ہے نا. کچھ لوگ ہر جماعت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ہٹلر ہوتے ہیں نا، ہٹلر. ہم اگر گاؤں کے سینئر ہے نا تو ہم سوچیں گے یار سب لوگ وہ کام کرے، لیکن یہ قانون ہمارے اوپر نافذ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ابھی ہم لوگوں نے جو جہیز کے اوپر جو ہے نا ایک بہت ساری تحریک ہم لوگوں نے چلا رکھی ہے. تو کچھ لوگ گاؤں والے کیا کرتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں اس کو دبا دیتے ہیں، جہیز کے خلاف جو ہے نا کام شروع کر دیتے ہیں. لیکن اپنی باری آتی ہے تو گاؤں کے جو ہٹلر ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، بیٹی کی شادی تو جہیز دیں گے، ڈانس کروائیں گے، گانا بجوائیں گے، ڈھول بجوائیں گے، آرکیسٹرا میں جو ہے نا لونڈیوں کو نچوائیں گے، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسے ہی کچھ لوگ ہٹلر تھے. تو یہودیوں میں بھی کچھ لوگ ہٹلر تھے. تو ان میں سے اکثر لوگ ان میں سے جو لوگ عہد کیے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ان لوگوں نے کیا کیا، وہ عہد کو توڑ دیا. ٹھیک ہے نا. چلیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت کے تحت، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھیجے گئے اور آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے کیا جو عہد اور میثاق لیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یہودی عالم جس کا نام مالک بن سیف تھا، انہوں نے کہا خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ہم سے کوئی عہد نہ لیا. اس کو کیا بولیں گے بھائی، فاسق نہ بولیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لے لیا، آپ اس چیز کا اقرار کر لیے، ہے نا، اور اس کے بعد کہیں گے کہ ہم جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد نہیں لیا. اب کوئی انسان یہ کہے کہ ہم اللہ کو نہیں مان رہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد نہیں لیا، یہ بیوقوفی نہ بھائی. اللہ نے جب انسانوں کو پیدا کیا اسی وقت عہد لے لیا کہ تم تنے تنہا صرف مجھے مانو گے. جو دنیا میں آ کر کے اس کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا. جو انسان ایسا کہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ کافر ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ان میں سے کوئی لوگ عہد لیتے ہیں، پھر ان میں سے جو ہے نا کوئی آ کر کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جو ہے نا مومن ہے ہی نہیں. چلیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ہے نا. اور جب ان کے پاس کوئی رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تشریف لاتے، ہے نا، تو اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں، اور جب ان کے پاس اللہ کے نبی اللہ کے جانب سے رسول تشریف لائے، ہے نا، جو ان کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے جو ان کے پاس ہے. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو کتابیوں میں سے ایک گروہ نے اس کا انکار کر دیا. کتابیوں میں سے ایک گروہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت پھینک دیا، ہے نا. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی رسول ان کے پاس آیا جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، تو ان میں سے ایک جماعت، ہے نا، یعنی کتابیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو اپنے پس پشت کیا کر دیا، پھینک دیا. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب لے کر کے آئے تو ان لوگوں نے ان تمام چیزوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا. جیسے کہ میں نے بتایا نا، وہ یہودیوں کا ایک عالم مالک بن سیف نے کیا کہا کہ ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم سے کوئی عہد نہیں لیا تھا. تو وہی ہے کہ یہ لوگ ایسے کرتے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتاب کو لے کر کے آئے اور ان کو بیان کرتے تھے تو وہ اس طریقے سے اس کا انکار کرتے تھے گویا کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا گویا کہ ان کو کچھ معلوم ہی نہیں، ایسا معاملہ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کے نبی کوئی کتاب لے کر کے جائے، حالانکہ اس کتاب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے، یعنی توریت کی تصدیق کرنے والی ہے نا، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے ہو جاتے ہے نا کہ گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں اس چیز کے بارے میں.
جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ڈرامہ باز جو ہوتے ہیں، جو ڈرامہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کے پاس چلے جائیں گے نا تو آپ کے پاس کچھ الگ طریقے سے پیش آئیں گے، ہے نا، لیکن کہ کہیں اور جائیں گے تو الگ طریقے سے پیش آئیں گے، بات بات میں جو ہے نا آنسو گرا لیں گے، بات بات میں جو ہے نا لوگوں سے اس طریقے سے، جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان چوری کر لے اور 10 آدمی بیٹھا ہو بیچ میں، تو وہ جو چور ہوگا نا وہ اس طریقے سے آئے گا، سامنے آئے گا، اس طریقے سے آئے گا کہ کوئی اس پر جو ہے نا وشواس بھی نہیں کر سکتا کہ وہ چور ہے۔ تو کچھ لوگ ڈرامہ باز ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہودیوں کا معاملہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، حالانکہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا، پھر بھی ایک ایسے ہو جاتے تھے کہ گویا کہ ہم کو کوئی چیز آتا ہی نہیں، کوئی چیز معلوم ہی نہیں۔ اچھا، یہودیوں کا معاملہ کیا تھا؟ یہ یہودی قرآن مقدس توریت کی پوری چیزوں کا انکار نہیں کیے ہوئے تھے، یا پوری چیزوں کو ترک نہیں کیا تھا، بلکہ ان توریت میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صفات مذکور تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں جو آیتیں نازل ہوئی تھی، اس چیزوں کو وہ لوگ کیا کر دیے تھے، انکار کر دیے تھے، ہے نا۔ چلیے آگے دیکھیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔